more videos, please like and subscribe our YouTube channel, Gulshan of Faith. لله رب العالمين على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام الناخل تعليما وترغيبا للعباد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والموقنین والمطمئنین. سب حضرات درود شریف پڑھ کے میری طرف دم کر دیں تاکہ اللہ تعالی ظاہری باطنی امراض سے نجات عطا فرمائے. اس طبع ناساز کے باوجود پھر بھی کچھ بولنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے. یہ آپ حضرات کے خلوص اور اخلاص کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ میری تمہاری یہ حاضری مقبول و منظور فرمائے. عزیز محترم، مولانا عبد الکریم قادری صاحب کی طرف سے دو موضوع فقیر کے ذمے لگائے گئے. اجمال و اختصار جامعیت کے ساتھ دونوں پہ عرض کرنے کا ارادہ ہے. وما توفیقی الا باللہ تعالی. پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک روحانی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے اور تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. اے میرے کلمہ پڑھنے والو، جب تم بہشت کے باغ سے گزرا کرو تو بہشت کے پھل فروٹ کھا لیا کرو. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پہ کون سے بہشت کے باغ ہیں جس سے ہمارا گزر ہوتا ہے؟ ہادی برحق، حسن مطلق کے مظہر عتم، خسرو خوباں، سیاح لا مکان، عزیز مصر سمدیت، مالک مملکت ہدیت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی قدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و اصحابہ و آلہ فی کل حین و آن بعدد معلومات الرحمن نے ارشاد فرمایا
مساجد جنت کے باغ ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں 100% یقین کے ساتھ عرض گزار ہوں، وہی مسجد جنت کا باغ ہے جس مسجد میں اللہ تعالی کی تعریف ہو اور اللہ کے محبوب کی شان بیان کی جائے، اور جس مسجد میں بے عیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عیب کی نسبت کی جائے، وہ مسجد نہیں، وہ جنت کا باغ نہیں، بلکہ سورہ توبہ کی روشنی کے مطابق وہ مسجد درار ہے، وہ مسجد کفر ہے، وہ مسجد تفریق ہے، وہ مسجد ارشاد ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد، کفر پھیلانے والی مسجد، پھوٹ ڈالنے والی مسجد، رسول اللہ کے گستاخ کی انتظار گاہ مسجد. یہ 4 الفاظ اس مسجد کی مذمت کے لیے رب کریم نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. پتہ چلا ہر مسجد سے فائدہ نہیں پہنچتا، ہر مسجد سے ایمان نہیں ملتا. تو بعض مساجد ہیں، اس مسجد پہ اللہ کیوں ناراض ہے؟ خالق تو ساری زمین کا اللہ ہے. تفاسیر میں بالخصوص تفسیر مظہری میں ہے کہ یجتمعون فیہ، اس مسجد درار والے لوگ اذان بھی دیتے تھے، اقامت بھی ہوتی تھی، نماز بجماعت بھی ادا ہوتی تھی بھی صوبہ حجاز میں. یہ مسجد تھی بھی مدینہ منورہ کے ایک کنارے. یہ سارے کام دین اسلام والے کرتے تھے. پھر یجتمعون فیہ، اس مسجد میں اجتماع کرتے تھے. 3 لفظ چل رہے ہیں، محفل، مجلس، اجتماع. کسی قوم کی مجلس، کسی جماعت کی محفل، کسی گروہ کا اجتماع. قرآن کی عربی تفسیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد والوں کے لیے ناراض ہے کہ وہ اس مسجد میں اجتماع کرتے تھے. اجتماع کر کے پھر یعیبون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے عیب نبی کی طرف عیب کی نسبت کرتے تھے. تو جس مسجد میں بے عیب محبوب سلم کی طرف عیب کی نسبت کی جائے، وہ مسجد جنت کا باغ نہیں، وہ مسجد درار ہے، وہ مسجد کفر ہے. یہ میں نے وضاحت کر دی کہ سادہ لو انسان ہر مسجد کو جنت کا باغ نہ سمجھ لے. ایک اور حدیث میں آیا، ذکر کی محفل جہاں ہو وہ جنت کا باغ. اس کی بھی وضاحت کر دوں. ذکر خدا مبارک چیز ہے، اللہ نصیب فرمائے. دل کی جلا ہے، سینہ منور ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اسی وقت اللہ کا ذکر ہوگا جب اس کے ساتھ اس کے محبوب کا ذکر بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین، آسمان تحقیق کے نجیر اعظم، 3000 کتاب کی مصنف،
معانی قرآن میں ترجمان القرآن، فن حدیث میں یحییٰ بن قطان، میدان فقاہت میں وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان، نعت گوئی میں مظہر حسان یعنی امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ مجدد کا یہ شعر ایک حدیث قدسی کا ترجمہ ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ یوں ہیں، رب کریم نے فرمایا جل جلالہ وعم نوالہ، من ذاکرنی ولم یذکرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا ذکر کرے اور تمہارا ذکر نہ کرے، فلیس لہ فی الجنت نصیب، بہشت میں اس کا داخلہ ہی بند ہے۔ ادھر فرمان خدا کو پڑھیے، ادھر مجدد کے شعر کو پڑھیے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی شکر کی۔ تو ذکر کی محفل جنت کا باغ، مسجد جس میں دونوں کریموں کی شان بیان ہو وہ جنت کا باغ۔ صحابہ نے عرض کی جنت کے باغ کا پتہ چل گیا تو وہاں بہشت کے پھل فروٹ کون سے ہیں جو کھائیں؟ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ جنت کے پھل کھا رہے۔ میں داد کی خاطر نہیں عرض کر رہا کہ مجھے داد دو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جنت کے پھل کھا لو۔ آنے دیا جو آگے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کلام ربانی کا کوئی حصہ تو تلاوت کیا تھا خطبے کے بعد، اس کے کلمات طیبات پھر پڑھتا ہوں۔ فقیر پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہے، آپ سننے کا شرف حاصل کریں۔ خدا کے کلام کو توجہ سے سنیں تاکہ آپ اللہ تعالی کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ یہ رب کریم کا وعدہ ہے۔ رب کریم نے فرمایا جل جلالہ وعم نوالہ، قل، اے میرے محبوب اپنی مقدس زبان سے فرما دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اس کا ثبوت یہ پیش کرو، فاتبعونی، مجھ مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم تابع داری کرو، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی۔ کچھ لوگ اعمال میں تو تابع داری کرتے ہیں، عقائد میں تابع داری نہیں کرتے۔ اتباع عام ہے، عقائد میں بھی ہو اعمال میں بھی ہو۔ جب عقائد و اعمال میں میرے مکمل تابع دار بن جاؤ گے تو یحببکم اللہ، تو پہلے تو اللہ کے محب بننا چاہتے تھے مگر مجھ مصطفیٰ کی تابع داری کی وجہ سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ میری غلامی میں کیا ملتا ہے؟ پہلے اللہ کے محب بننا چاہتے تھے، رب کے محب ہونے کے دعوے دار تھے، بس میری غلامی میں آ جاؤ، میری تابع داری کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔
اللہ کریم محب ہوگا اور میرے سچے پکے تابع دار وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ کسی کا لقب ہے محبوب اللہ، کسی کا لقب ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی، کسی کا لقب ہے قندیل نورانی، عارف سمدانی، غوث سمدانی، شہباز دیکھتا ہوں ان میں سے ایک ہے التارک لسنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا، میری سنت سے روح گردانی کرنے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خصوصاً اہل سنت کے ہر سنی مرد کو سنی عورت کو تاجدار مدینہ کی سچی محبت مکمل تابعداری نصیب ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم سے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک صحیح بخاری سے۔ مقام ولایت یہی ہے کہ حضور کی سچی تابعداری کرو، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ صحیح مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، بلکہ درس دے رہا ہوں، علماء سے بصد معذرت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ جو آمنہ کے لال سے محبت کر کے تابعداری کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، یا جبریلو، رب کریم فرماتا ہے، جبریل کتنے ہیں؟ لبیک یا ربی، میں جبریل حاضر ہوں۔ رب فرماتا ہے جل جلالہ انی احب فلانا فاحبہ، مجھے زمین کے رہنے والے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، اس لیے کو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، میرے محبوب کی تابعداری کرتا ہے، لہذا اے جبریل سن لے، مجھے زمین کے رہنے والے فلاں بندے سے محبت ہو گئی، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، پہلے اللہ جلیل محبت فرماتا ہے، پھر حضرت جبریل محبت فرماتا ہے۔ ثم ينادى فی السماء، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یا اہل السماء، اے آسمانی مخلوق سن لو، ان اللہ تعالی یحب فلانا، اللہ تعالیٰ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، فاحبوہ، اے آسمانی مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پہلے رب جلیل محبت کرتا ہے، پھر حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانی مخلوق آپ کی سب سے پھر جاتا ہے یودع لہ القبول فی الارض، زمین کی اندر خوش قسمت افراد کے دل میں اس کی محبت کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، جن کا نصیب اچھا، جن کا مقدر اچھا، پھر وہ اللہ کے ولی سے، اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ اولیاء کی محبت کی فائدہ دیتی ہے۔ صحیح بخاری شریف، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
ایک مسلمان اللہ کے پیارے ولی سے محبت کرتا ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، عباد صالحین سے محبت کرتا ہے، مگر عمل صالح ان کے برابر نہ کر سکا، اتنا نیکیاں نہ کر سکا جتنا اولیاء اللہ نے نیکیاں کی ہیں، اعمال میں ان کے برابر نہ ہو سکا، محبت ان سے کرتا ہے۔ اور یا رسول اللہ بیان فرمائے قیامت کے دن وہ کہاں ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں اللہ کے ولی ہوں گے ان کے محب بھی ان کے ساتھ بہشت میں ہوں گے۔ صحیح بخاری شریف، یہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اگر اللہ کے ولی کی محبت کسی کتے میں آ جائے، کوئی فاضلیے ہجرت فرما کے جا رہے تھے، ایک کتا ان کے پیچھے چلنے لگا، چرواہے کا کتا، مگر پھر چلے اللہ کے ولی، کتا پیچھے چلا، راستے میں کسی نے ہٹانے کی کوشش کی، پھر کتے نے سر جھکا دیا، بھونکا نہیں۔ تیسری مرتبہ ایسا ہوا، کتا بول پڑا، عربی زبان میں، جو کچھ کتے نے کہا، پڑھوں وہ لفظ، تفسیر مظہری، کتے نے کہا انی احب احبا اللہ، میں اللہ کے دوستوں کا محب ہوں، موذی نہیں، اولیاء اللہ کا محب ہوں، موذی نہیں، انی احب احبا اللہ کے محبوبوں کا محب ہوں، اولیاء کا محب ہے تو آجا، موذی کو اپنے در پہ نہیں آنے دیں گے، محب کو روکیں گے نہیں۔ اولیاء سو گئے غار میں، کتا کہاں گیا؟ لالچی کتے ادھر ادھر قلبہم باسط، قرآن کریم کے کلمات طیبات، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، قلبہم، کتا ان اولیاء، خالق تو سب کا اللہ ہے، قلب اللہ بننے سے بات نہیں بنتی، سدے پر گاہے جیلاں شو تو خواہی درشے شرف دارد سدے درگاہ جیلانی۔ اللہ کے کتے مسجد میں آئیں، پتھر مار مار کے، لاٹھیاں مار مار کے بھگا دو، اب اولیاء کا کتا ہو گیا کہ وہ جنت میں جائے۔ اولیاء اولیاء اس کے ایک نہیں، اولیاء محبوب، کتا ان کا محب۔ اللہ فرماتے ان اولیاء کا کتا۔ اب کتے کا ذکر قرآن میں ہے، اور تراویح میں پڑھتے ہیں، آپ امام صاحب مسجد میں پڑھ رہے ہیں قلبہم، ان کا کتا، قلبہم اولیاء کا کتا۔ ذکر کیا کر رہے ہیں؟ اولیاء کے کتے کا، اولیاء کے محب کتے کا۔ کاف لام با
ہا اور میم، یہ 5 حرف پڑھتے ہیں نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے 500 نیکیوں کے حقدار بن جاتے ہیں، جن کے کتوں کے ذکر سے بھی نیکی ملتی ہے۔ اولیاء کا کیا مقام ہوگا، پھر سید الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ ان کا کتا باسطن پھیلائے ہوئے ہے، مسیرہ ہے اپنے دونوں بازو، بالوسید چوکٹ پہ بازو رکھ کے خلیفہ مجاور بن کے بیٹھا ہے دروازے پہ، چہرہ تک رہا ہے۔ کتے کے پاس نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، نہ ڈبل ایم میں ہے، نہ پی ایچ ڈی ہے، نہ ایف اے، نہ بی اے، نہ میٹرک، نہ مڈل، نہ پرائمری، نہ حافظ نہ قرآن اور نہ شیخ الحدیث ہے۔ کتا اولیاء کا چہرہ تک رہا ہے پیار سے۔ قیامت کے دن یہ کتا، امام مجاہد وغیرہ ائمہ مفسرین نے فرمایا یہ کتا بہشت میں جائے گا۔ کس وجہ سے بہشت میں جا رہا ہے؟ اولیاء کی محبت کی وجہ سے۔ تو خوش قسمت افراد ہیں وہ جن کے دل میں اولیاء کی محبت ہے۔ اور ایک عابد تھا، زاہد تھا، نمازی تھا، مگر اللہ کے ایک پیارے کے حق میں ایک لفظ گستاخی کا بولا۔ رب کریم نے فرمایا قرآن پاک میں، ماسلہ کا ماسل الکلب، کتے کی مثل کتے جیسا۔ جو عابد زاہد انسان ہے گستاخی کی وجہ سے فرمایا کتے جیسا، یہ گستاخی بے ادبی کی وجہ سے انسان ہو کے عابد زاہد ہونے کے باوجود باوجہ گستاخی یہ دوزخ میں جائے گا۔ کتا اولیاء کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ دونوں کتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ ایک حدیث صحیح مسلم کی پیش کی ہے۔ پہلے اللہ محبت فرماتا ہے جل جلالہ کہ جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین والے خوش قسمت تسلیم کرے فقط اور صرف کسی میرے ایک ولی سے بھی دشمنی رکھے، میں اللہ تعالی اعلان جنگ کر کے اس سے جنگ کروں گا۔ بغیر اطلاع کے حملہ کرنا بزدل کا کام ہوتا ہے۔ اللہ قادر قدیر قوت والا ہے۔ فرماتے ولی کے گستاخ دشمن موذی تیار ہو جا، میں اللہ تجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا جس سے جنگ کرے اس کا کیا بچے گا؟ کچھ بچے گا؟ دفاع کر سکتا ہے؟ یہ تو ولی کے دشمن کا حال ہے، نبی کے دشمن کا کیا حال ہوگا؟ اہل بیت کے دشمن کا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کے دشمن کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ولی کے دشمن کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ کرتا ہے۔ ایک بات مجھے آپ ہی بتا دیں، ذرا چپ نہ رہیں۔ ولی کے دشمن کو امام بنا، اللہ جس سے جنگ کرے اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اللہ جس سے جنگ کرے اس کو امام بنائے۔
یہ ولی کے دشمن سے اللہ جنگ کرتا ہے، اور اللہ جس سے جنگ کر اس کے امام نہ بناؤ۔ یہ تو ولی کے دشمن کا حال ہے، نبی کے گستاخ کا کیا حال ہوگا؟ یہ برتن نہیں خریدنے، کپڑا نہیں، نماز کی بات ہے۔ خرید کرتے برتن بھی ڈال کے خرید کر، عقیدہ بھی صحیح ہو، فاسے کے مولن بھی نہ ہو، شرع محمدی پہ عمل بھی کرے، خشخاشی داڑھی بھی نہ ہو، رمضانی حافظ بھی نہ ہو، حضور کی سنت پہ عمل کرنے والا، تاکہ نماز صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے قرب کے کئی راستے، فرائض کی ادائیگی بہترین طریقہ ہے، بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ نوافل کو بھی معمولی بات نہ سمجھو، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، رب فرماتا ہے میرا بندہ زیادہ نوافل پڑھ کے میرے قریب آ جاتا ہے، پھر میں اللہ محب بن جاتا ہوں اور ولی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا اسمو بھی، میں اللہ اس ولی کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ ولی سنتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب ولی بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں اگر پابندی میں۔ حذف مفاعیل، مرید کا مرید، 6 پشتوں تک سب کو میں نے بلا حساب جنتی بنوا لیا، رب سے بنوا لیا، اور قیامت تک اس کے ایمان کی ضمانت میں نے رب سے لے لی ہے۔ وہ قادری خاتمہ خراب ہو نہیں سکتا، اس کا خاتمہ ایمان پہ۔ ما ترددت فی شیء انا فاعلہ ذلک، میں اللہ کریم جو کام کرنا چاہتا ہوں میں اتنا تردد نہیں کرتا۔ تردد وہ کرے، فکر وہ کرے، سوچ و بچار وہ کرے جس کو خطرہ ہو اس کام کرنے سے نقصان ہوگا۔ نفع نقصان کا خالق میں ہوں، نتائج میرے قبضے میں ہیں، مجھے تردد کی ضرورت ہی نہیں۔ مگر ایک کام میں بہت تردد کرتا ہوں، الا فی قبض نفس المؤمن، پیارے ولی کی روح قبض کرنے میں تردد کرتا ہوں۔ اس پیارے ولی کو دنیا میں کروں، اس کی روح قبض کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ وہ ولی ساری عمر وہی کام کرتا۔ میں بے مثال ہوں، کبھی یہ اعلان کرتا ہے میں ولی کی آنکھ کان ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ اگر تجھے بے مثل مانتے ہیں تو اولیاء کے اعضاء کیسے بن جاتا ہے؟ اگر تو اولیاء کے اعضاء بن جاتا تو بے مثل کہاں رہا؟ تیری ایک بات کو مانتے تو دوسری کو پیٹھ ہوتی ہے، دوسری بات کو مانے تو پہلی بات کو پیٹھ ہوتی ہے۔ فرمائیے تو کافر کا کام ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، میرے کسی کلام کو تسلیم کرے کسی کو نہ مانے تو کافر کا کام ہے۔ مومن تو میری ہر بات کو مانے۔ سمجھ نہیں آتی دماغ چکرا گیا، فرمایا اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر بے علم ہو کسی ذکر والے سے پوچھو، کسی اللہ والے سے پوچھو، وہ میری بات سمجھا دے۔ قرآن کریم کی تفسیر مفاتیح الغیب میں نے اٹھائی، اس میں اللہ والے نے اللہ کے کلام کا مطلب سمجھا دیا کہ اللہ تو ہے بے مثل بے مثال،
لیکن ولی کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہے، خدا ولی بن جاتا، ولی خدا نہیں بن جاتا۔ اللہ ولی میں نہیں گھس جاتا، ولی خدا میں نہیں گھس جاتا۔ نہ اتحاد ہے، نہ حلول ہے، نہ دو ایک ہوتے ہیں، نہ ایک دوسرے میں گھستے ہیں۔ اتحاد بھی نہیں، حلول بھی نہیں۔ ولی ولی ہے، اللہ اللہ ہے۔ مگر جب ولی کے اعضاء پاک صاف مصفہ مزکہ ہو گئے غلامی رسول کی وجہ سے، حجابات اٹھ گئے، آفتاب الوہیت کے انوار ولی کی آنکھ میں چمکتے ہیں، ولی کے کان میں چمکتے ہیں، ولی کے ہاتھ میں چمکتے ہیں، تو جہاں تک اللہ کا نور پہنچتا ہے وہیں تک اللہ کے ولی کی نظر نگاہ پہنچتی ہے۔ جہاں تک اللہ کا نور پہنچتا ہے وہاں تک اللہ کے پیارے ولی کے کانوں کے سننے کی طاقت پہنچتی ہے۔ جہاں تک اللہ کا نور پہنچتا ہے وہیں تک اللہ کے پیارے ولی کا ہاتھ پہنچتا ہے۔ دست پیر از غائباں کوتاہ نیست، قبضہ جز قبضہ اللہ نیست۔ آئینہ ہو صاف، گرد و غبار اس پہ نہ ہو، آئینے اور سورج کے درمیان دیوار نہ ہو، چھت نہ ہو، باد و باران نہ ہو۔ آئینے کو رکھو سورج کے سامنے، سورج کی ٹکی بمے انوار کے، آئینے میں چمکے گی کہ نہیں؟ آئینہ ہے چھوٹا، سورج ہے بڑا، مگر وہی بڑا اس چھوٹے میں نظر آتا ہے۔ نہ آئینہ سورج بنا، نہ سورج آئینہ بنا۔ سورج سورج ہے، آئینہ آئینہ ہے، اللہ اللہ ہے، ولی ولی ہے۔ سورج نے اپنی جگہ چھوڑ کے آئینے میں نہیں گھسا، آئینہ سورج میں نہیں گھسا، یہ دو ایک نہیں ہوئے، ایک دوسرے میں گھسے بھی نہیں، لیکن وہ بڑا، بہت بڑا اس آئینے چھوٹے میں نظر آتا ہے۔ اگر سورج آئینے میں نظر آتا ہے تو اللہ کی ذات کے انوار بھی اعضائے ولی میں چمکتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا دور دراز تک دیکھنا، غوث پاک کا ساری دنیا اور کائنات کو ہتھیلی پہ رائی کے دانے کے برابر دیکھنا، خواجہ اجمیری کا پوری دنیا کے ذرے ذرے کو دسترخوان پہ دیکھنا یا دو انگلیوں کے درمیان دیکھنا، خواجہ بہاوت الدین نقش بند کا کائنات کے ذرے ذرے کو، نقش بند کا کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے ناخن میں دیکھنا، جیسے ان کی کتابوں میں موجود، ان کے ملفوظات میں۔ یہ تو میرے نبی کے غلاموں کا مقام ہے، آمنہ کے لال کا مقام کیا ہوگا؟ دور و دراز تک ان کا ہاتھ پہنچ جاتا، دستگیری فرماتے ہیں، دور و دراز سے پکار ہماری سنتے ہیں، دور و دراز تک ہمیں دیکھتے ہیں۔ یہ نبی پاک کی غلامی کا صدقہ ان کو یہ کمال ملا، جن کی غلامی کی ہے ان کے مقام کا کیا کہیں۔ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ ایک موضوع اختصار و جامعیت کے ساتھ
آپ کے دعاؤں کا صدقہ درود کے دم کرنے کی وجہ سے کچھ عرض کر سکا. گر قبول افتد زہیر و شرف. دوسرا مسئلہ ہے کوئی فوت ہو جائے اس کے پیچھے اس کے لیے دعا مانگو یا طعام و کلام کا ثواب بخشو، اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک سوال ہے، اس کا ہمیں جواب چاہیے قرآن کی روشنی میں، فرمان مصطفی کی روشنی میں. جواب عرض کروں؟ مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے حلفاً کہتا ہوں اللہ کی قسم اس مردے کو ثواب نہیں پہنچتا. آپ پریشان ہو گئے ہوں، یہ عجیب سننی ہے. اللہ کی قسم ثواب نہیں پہنچتا، اللہ کی قسم اس مردے کو کوئی فائدہ نہیں. اور پھر کل حلف اٹھاتا ہوں اللہ کی قسم مردے کو فائدہ ہوتا ہے. کہیں گے یہ دو قسمیں متضاد کیوں؟ اگر کراچی میں اس وقت رات ہے تو دن کی قسم کیسے کھا سکتے ہو؟ دن ہو تو رات کیسے کہہ سکتے ہو؟ یا مرنے والے کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم دونوں باتیں برحق ہیں. کیسے؟ آپ توجہ فرمائیں، میں عرض کرتا ہوں ایسے. اگر مرنے والا ہے مشرک، کافر، مرتد، مردود، اللہ تعالیٰ کا گستاخ، نبوت کا بے ادب، اہل بیت کا موذی، صحابہ کا دشمن، ولی کا دشمن، ضروریات دین اسلام میں سے کسی ضروری مسئلے کا منکر، مرنے والا اگر ہے بد مذہب، بد عقیدہ، اللہ کی قسم اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کرو، کوئی فائدہ نہیں. اس کی روح کو طعام و کلام کا ثواب بخشو، کوئی فائدہ نہیں. یہ رنجیت سنگھ کے لیے نہیں، یہ بش کے لیے نہیں، یہ ختم درود دعائی سال ثواب جان میجر کے لیے نہیں، کھیمر رام کے لیے نہیں. یہ ایصال ثواب ہے عبد الرحمان کے لیے، عبداللہ کے لیے، غلام محمد کے لیے، غلام رسول کے لیے. مومن فوت ہو، نیک ہے یا گنہگار، اس کو دعا کا فائدہ بھی ملتا ہے، طعام و کلام کا ثواب بھی پہنچتا ہے. غیر مسلم اور کافر کے قسمیں دونوں سچی ہو گئی. کافر کو ثواب نہیں پہنچتا، مومن کو پہنچتا ہے. کافر کے لیے ایصال ثواب کر نہیں سکتے، مومنوں کے لیے چھوڑ نہیں سکتے. میرے تمہارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المیت کالغریق المتغوص، مرنے والے کی مثال جیسے کوئی غرق ہو رہا ہو، فریاد کر رہا ہو. جب اس مسلمان کی روح پرواز کر جاتی ہے، ینتظر دعوتن، مرنے کے بعد مسلمان کو دعا کی انتظار رہتی ہے. انتظار زندہ کرتے ہیں یا مردے؟ روح تو نکل چکی ہے، آمنہ کے ہمیں انتظار کر رہا ہے. پتا چلا روح والی زندگی عارضی ہے، عشق اور ایمان رسول والی زندگی ابدی ہے. خاک ہو کر عشق میں اعلی حضرت، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق دعا مانگتا ہے، دعا مانگتے ہیں. اولاد عقائد اہل سنت کے نگران پہ بھی لاکھوں سلام.